ایک زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا اور فن سحر شباب پر اور مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلے میں اس کو اوجے کمال تک پہنچا دیا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب اردو۔ فرعون کے وہ جادوگر جنہیں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لے کر آیا، جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے معجزہ کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے، ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوائے اور درختوں پر سولی چڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کے نشانات معجزہ کے طور پر عطا ہوئے۔ فرعون کے درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں میں ماہر جادوگروں کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار ایک مقررہ دن کی میعاد کے مطابق جادوگروں کی ایک جماعت اکٹھی کر لی گئی۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 38۔ امام عبدالرزاق ابن حریر، ابن منظر، ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جادوگر 70 آدمی تھے۔ صبح کو وہ جادوگر اور شام کو وہ شہداء تھے، اور دوسرے الفاظ میں دن کے پہلے حصے میں وہ جادوگر تھے اور دن کے آخری حصے میں وہ شہداء تھے۔ عام میں سے اکثر لوگ قدیم مصر سے خوب واقف ہوں گے۔ مصر کے لوگ اپنے مردوں کو حنوط کر کے انہیں ممی میں تبدیل کرنے میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ دور حاضر میں کئی فرعونوں اور ان کی ملکاؤں کی ممیاں دریافت ہو چکی ہیں، جن میں کچھ ممیز تو اس قدر شہرت کی حامل ہیں کہ وہ زندہ انسانوں کو بھی میسر نہیں، جیسے کہ فرعون توتخ آمن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون یعنی رامسس کی ممی۔ لیکن آج ہم جس پراسرار ممی کی بات کرنے جا رہے ہیں، اسے مصر سے اب تک ملنے والی ممیز میں سب سے زیادہ خطرناک اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ جہاں یہ ممی بہت سے حادثات کا موجب بنی، وہیں سے درجنوں اموات کا ذمہ دار بھی مانا جاتا ہے۔ یہ پراسرار ممی ایک عورت کی تھی جس کا نام آمن اوتو تھا۔ اس کی موت آج سے تقریباً 3500 سال پہلے یعنی 1600 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ وہ مصر کے مشہور ترین پروہت آمن را کے مندر کی داسی تھی اور جادو و سحر کرنے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مصر میں کالا جادو اپنے عروج پر تھا۔ اس کے دور کے فرعون کے حکم پر آمن اوتو نامی یہ جادوگرنی اور اس کا آقا یعنی پروہت آمن را مندر میں مختلف خوفناک رسومات ادا کرتے۔ آمن اوتو کے تابوت پر ملنے والی تحریروں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ عورت ماضی اور مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت سے بھی روشناس تھی، اور جب پروہت آمن را اس کی خاص مددگار جادوگرنی آمن اوتو کی موت واقع ہوئی تو ان کی لاشوں کو شاہی احترام کے ساتھ حنوط کر کے تابوت میں بند کر دیا گیا اور ان کی روحوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتہائی سخت کالے جادو کا سہارا لیا گیا۔ عرصہ دراز تک یہ ممیاں زمین کے سینے میں دفن رہیں، لیکن پھر وہ وقت آیا جب ملکہ وکٹوریہ کے آخری زمانے میں ایک انگریزی رئیس ڈگلس مرے اپنے دوستوں کے ہمراہ دریائے نیل کی وادی میں شکار کھیلنے روانہ ہوا۔ مصر میں رہتے ہوئے اس کے ایک مقامی گائیڈ نے اسے بتایا کہ چند ہی دن قبل کچھ عربوں کو ایک بہت ہی خوبصورت تابوت ملا ہے جسے آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ ڈگلس مرے جب اس کو دیکھنے گیا تو اس تابوت پر کندہ تحریروں سے ڈگلس کو معلوم ہوا کہ اس تابوت میں کسی عورت کی لاش بند تھی جو آمن را کے مندر کی ایک داسی تھی۔ تابوت کے ڈھکنے پر اس کہنا کی ایک شبیہ بنی ہوئی تھی جو 3500 سال گزرنے کے بعد اب بھی صحیح و سالم حالت میں موجود تھی۔ اس تابوت میں ممی موجود نہیں تھی کیونکہ تابوت کے مالکوں نے اسے کسی نامعلوم وجہ کی بنیاد پر جلا دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امیر کبیر لوگ مصری عجائبات خریدنے اور اپنے گھروں میں سجانے میں خاصی دلچسپی لیتے تھے۔ ڈگلس مرے کو ان نوادرات میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس تابوت کی خوبصورتی اور ایک انجان کشش کے باعث وہ یہ تابوت خریدنے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد تابوت قاہرہ کے ایک ہوٹل میں رہا جہاں ڈگلس کے دوستوں نے اس کی خوب تعریفیں کی۔ ڈگلس ان تعریفوں سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے مزید قدیم مصری نوادرات خریدنے شروع کر دیے۔ ایک دن جب ڈگلس شکار کھیل رہا تھا، اس کی بندوق اس کے ہاتھ میں پھٹ جانے کے باعث اس کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا۔ انگلستان واپسی کے سفر میں ایسے مزید سانحے پیش آئے۔ اس کے 2 ساتھی بیمار ہو کر مر گئے جن کی لاشیں اسے سمندر میں بہانی پڑی۔ بندرگاہ پہنچنے پر وہ تمام قیمتی نوادرات چوری ہو گئے جو ڈگلس مصر سے خرید کر لایا تھا۔ سوائے اس تابوت کے، ڈگلس واپس گھر پہنچ کر شدید پریشان اور بیمار رہنے لگا۔ وہ جب بھی اس تابوت کو دیکھتا اسے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوتا۔ ایک دن ایک ماہر مصریات خاتون ڈگلس سے ملنے آئی اور اسے تابوت اپنے گھر لے جانے اور اس پر تحقیق کرنے کے لیے ڈگلس کو رضامند کر لیا۔ یہ خاتون مافوق الفطرت قوتوں پر بالکل یقین نہ رکھتی تھی، لیکن اس روز اس کی ماں سیڑھیوں سے پھسل کر انتقال کر گئی۔ چند ہی دنوں میں اس کے تمام پالتو جانور ایک ایک کر کے مر گئے۔ اس کے منگیتر نے اسے چھوڑ دیا اور یہ خود ایک نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو کر شب و روز گھلنے لگی۔ اس کا وکیل جو اس کی آخری وصیت لکھنے آیا تھا، اس نے وہ تابوت واپس مسٹر ڈگلس کے گھر پہنچا دیا۔ یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے مسٹر ڈگلس نے تابوت کو فروخت کر کے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی ٹھانی۔
और इस मकसद के लिए इश्तहार शाया करवाने की खातिर एक फोटोग्राफर को तलब किया। लेकिन इस दौरान एक इंतहाई अजीब बात पेश आई। फोटोग्राफर ने इस ताबूत की जितनी भी तस्वीर ली, इन सब में ताबूत पर बनी शुबिहा की आंखों के जावे मुख्तलिफ थे। कुछ दिन बाद ये फोटोग्राफर भी किसी नामालूम वजह से मर गया और वो तमाम तस्वीर दोबारा किसी को न मिली। अब डगलस ने इस ताबूत को फरोख्त करने की बजाय ब्रिटिश म्यूजियम के हवाले करने का फैसला किया। बीमारी के सबब वो ये काम खुद नहीं कर सकता था, चुनांचे इसने अपने दोस्त को ये जिम्मेदारी सौंपी। इसका ये दोस्त, जो खुद भी मिस्री अजायबात में दिलचस्पी रखता था, वो ये ताबूत म्यूजियम की बजाय अपने घर ले गया। लेकिन एक दिन ये शख्स भी अपने बिस्तर में मुर्दा पाया गया। बिलाखिर ये ताबूत ब्रिटिश म्यूजियम पहुंच गया। म्यूजियम का अमला इस कदर खूबसूरत तोहफे को कबूल करके बहुत खुश था, लेकिन ताबूत की मुंतकली के दौरान चंद ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिसने सबको दहला कर रख दिया। जिस कोचवान ने ताबूत म्यूजियम में पहुंचाया वो एक हफ्ते के अंदर अंदर इंतकाल कर गया, जबकि उसको उठाने वाले मजदूर भी अगले ही रोज मर गए। हालांकि वो सब बहुत तंदुरुस्त थे। कुछ रोज बाद म्यूजियम के मिस्री शोबे में अजीब व गरीब वाकयात पेश आने लगे और ये बात आम हो गई कि जो भी इस ताबूत की तस्वीर या खाका बनाने की कोशिश करता वो किसी न किसी हादसे का शिकार होकर मर जाता। जब इस ममी की शोहरत बरतानिया में फैलने लगी तो तब एक प्रेस फोटोग्राफर खुफिया तौर पर इसकी एक फोटो खींचने में कामयाब हो गया। लेकिन इस फोटो के प्रिंट में वो चेहरा न था जो ताबूत पर नक्श था, बल्कि इसकी जगह किसी नौजवान और मॉडर्न औरत का चेहरा नजर आया। ये तस्वीर देखने के बाद फोटोग्राफर सीधा अपने घर गया और अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। म्यूजियम के अमले का बयान था कि रात के वक्त कोई गैर मरई शय ताबूत से निकलती हुई मालूम होती है जो दूसरे कमरों में घूमती फिरती है। काफी अरसे तक ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसे माफूकुल फितरत वाकयात रूनुमा होते रहे, हत्ता कि म्यूजियम इंतजामिया ने काले जादू के कार्ड के दो माहिरीन मिस्टर वाइट और मिस्टर नील की मदद ली। इन दोनों ने कड़ी मेहनत और अपने अमलियात की मदद से यह ताबूत अमन र के बदलू से पाक करवा लिया। इसके बाद इन होलनाक वाकयात का एहतमाम हो गया जो इसकी दरियाफ्त के बाद से अब तक वकूफ पज़ीर हो रहे थे। इसके बाद कोई वारदात नहीं हुई और ना ही किसी की मौत वाक़या हुई। कई लोग इस मनहूस मम्मी को बरतानिया में होने वाले सानहात, खास करके टाइटैनिक की तबाही और जंग अजीम से भी जोड़ते हैं, लेकिन ये सब तो अपना अपना ख्याल है, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। नाजरीन, अगर आपको इन्फो उर्दू की वीडियोस पसंद आती हैं, इनकी मालूमात अच्छी लगती हैं और इंटरेस्टिंग लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने अभी तक बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया वो बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है बर वक्त मिलते रहे। अपना ताउन जारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।